کہ نظر بد سے کیا بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اور اگر وہ لگ سکتی ہیں تو کون کون سی بیماریاں ہیں، آئدر اس کی کوئی سٹیجز ہیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، بچوں کو اگر نظر لگ جاتی ہے نظر بد کے حوالے سے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ تو نظر سے جلد کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، نظر سے دوسرے انسان کی نظر تک جا سکتی ہے، نظر سے اس کا سٹمک ڈسٹرب ہو سکتا ہے، نظر سے وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، نفسیاتی بیماریاں لگ سکتی ہیں، نظر بد سے جسمانی بیماریاں لگ سکتی ہیں، نظر بد سے انسان کا بزنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کاروبار ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اونچے مقام سے نیچے گر سکتا ہے۔ تو موت جب آ گئی کہ نظر سے موت آ سکتی، تو اس سے پچھلے سارے مراحل چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہو سکتی ہیں۔ ہماری اس ویڈیو سے پہلے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اب یہ ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچے گی پھر ان کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اپنے قریبی اس شخص کی مدد کریں، اس کی نظر بد کو ختم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیس اینڈ لائٹ اور میں ہوں نوید نظامی، میرے ساتھ موجود ہیں عثمان جسمانی صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ چونکہ سوال آپ کرتے ہیں اور جواب ہم دیتے ہیں، تو آج بھی ایک ایسا سوال ہم لے کے آئے ہیں جو کہ ریپیٹڈلی پوچھا گیا۔ ہماری پریویس ویڈیو میں بھی نظر بد کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات کیے گئے تھے، اور ابھی جب ہمیں بہت سارے اور جوابات آئے ہمارے سامنے کہ جس طرح لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اس سوال کا جواب دیا، ہمیں پلیز یہ بھی بتائیے کہ نظر بد سے کیا بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، اور اگر وہ لگ سکتی ہیں تو کون کون سی بیماریاں ہیں، آئدر اس کی کوئی سٹیجز ہیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، بچوں کو اگر نظر لگ جاتی ہے نظر بد کے حوالے سے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، بڑوں کو کس طرح سے نظر بد افیکٹ کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ اگر وہ ویڈیو کو دوبارہ ریوائیو کریں اپنے ذہن میں، تو آپ کو ذہن میں آ جائے گی یہ بات کہ اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے نظر بد اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن یہ ایکسٹریم لیولز تھے کہ ہم نے بتایا کہ اینڈ یہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ سٹیجز ہیں جس کے بارے میں آپ نے ریپیٹڈلی ہم سے پوچھا، تو اس کا جواب ہم عثمان صاحب سے لیں گے۔ عثمان صاحب، وہ ویڈیو بہت سے لوگوں نے دیکھی، اور جو مجھے ان باکس میں یا واٹس ایپ پہ بہت سے سوالات آئے اسی سے ریلیٹڈ آئے، تو میں نے سوچا کہ یہی کویسچن آپ سے دوبارہ کر لوں کہ نظر بد کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے ایک ایکسٹریم لیول بتایا تھا کہ اونٹ کے حوالے سے جیسے بتایا کہ وہ اچھا خاصا صحت مند اونٹ ہنڈیا میں جا سکتا ہے، اس طرح اچھا خاصا صحت مند شخص قبر تک جا سکتا ہے۔ ان ایکسٹریم لیول سے پہلے جیسے نظر بد لگی، کسی کا طبیعت خراب ہو گئی، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، اب وہ ان چیزوں سے بچ کیسے سکتا ہے؟ کیا کوئی بیماری اس سے لگ سکتی ہے؟ اگر بیماری لگتی ہے تو وہ کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اینڈ سو آن۔ آپ پلیز بتائیے۔ نظامی صاحب، نظر بد سے بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ جی، بیماری لگنا ایک چھوٹی چیز ہے، جی، نقصان ہونا ایک چھوٹی چیز ہے، انسان کا قبر میں چلے جانا یہ بڑی چیز ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کی تو واضح حدیث ہم کئی پروگرام میں یہ سنا چکے ہیں کہ نظر سے انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو قبر میں کب جاتا ہے؟ جب اس کا سلسلہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اس کو دفنا دیا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ بڑی چیز ہے، یہ تو آخری مرحلہ ہے۔ اس سے پہلے تمام مراحل کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیماری لگ سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، جلد کی بیماریاں لگ سکتی ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بیٹی کے چہرے پر، بچی کے چہرے پر زرد رنگ کے نشان تھے، دانے بنے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے، دم کرواؤ۔ تو نظر سے جلد کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، نظر سے دوسرے انسان کی نظر تک جا سکتی ہے، نظر سے اس کا سٹمک ڈسٹرب ہو سکتا ہے، نظر سے وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، نفسیاتی بیماریاں لگ سکتی ہیں، نظر بد سے جسمانی بیماریاں لگ سکتی ہیں، نظر بد سے انسان کا بزنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کاروبار ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اونچے مقام سے نیچے گر سکتا ہے۔ تو موت جب آ گئی کہ نظر سے موت آ سکتی، تو اس سے پچھلے سارے مراحل چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو زیادہ تر نظر بد سے اس وقت نفسیاتی مسائل معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بچوں کی بات کر لیں، بچوں کو نظر بد لگتی ہے تو کیا کیا سمٹمز یا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے؟ اچھا، اب چونکہ آپ کے پاس کلائنٹیج ہے، لوگ آتے ہیں اپنے معاملات لے کے، پریشانیاں اور جو دین کے حوالے سے رہنمائی بھی لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں کوئی چیزیں شیئر کریں جو بچوں کے حوالے سے ہوں، بڑوں کے حوالے سے ہوں، کیونکہ وہ زیادہ ڈیٹیل بہتر آپ بتائیں گے۔ میں بچوں کے حوالے سے پہلے، اگر بچوں کو نظر لگتی ہے، بچوں میں چڑچڑا پان آ جاتا ہے، بیہیویئر ایشو آ جاتا ہے، اور بچے آپ کسی بات نہیں مانیں گے، جو آپ چیز سمجھا رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ جائیں گے، روئی جائیں گے، چھوٹی سی چیز پہ ضد ہی کری جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے یار یہ میرا بچہ ایسا نہیں ہے، اس کو عجیب و غریب اس کے معاملات دیکھ کے آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ ایک تو بیہیویئر ایشوز میں
یہ چیزیں آ جائیں گی. دوسرا سب سے زیادہ جو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے بچوں کو نظر بد لگنے سے، جو میرے ایکسپیرینس تجربے میں چیز گزری ہے، وہ ہے کہ بچے کے برین اور باڈی میں ڈفرنس آ رہا ہے ایج میں. مثلا ایک بچہ ہے، اس کی ایج ہے 1 سال باڈی کی ایج، اور برین کی ایج ہوتی ہے 6 منتھ. یعنی برین کی گروتھ باڈی کی گروتھ سے سلو چل رہی ہوتی. 6 منتھ برین کی گروتھ، مائنڈ کی گروتھ، برین کی کہہ لیں گے، مائنڈ تو ایک سوچ ہے، برین کی گروتھ باڈی کی گروتھ سے پیچھے رہ جائے گی. اچھا. بچے کی ایج ہے 5 سال اور برین کی ایج 6 منتھ یا 1 سال پیچھے رہ جاتی. تو اس سے بہت زیادہ تیزی سے بیہیویئر ایشوز سامنے آتے ہیں. تو اس لیے نظر بد اگر بچوں کو لگے تو دم کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ اپنے نواسوں کو، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو خود دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ہم اپنے بچوں کو دم نہیں کرتے، جس وجہ سے مسائل آتے ہیں. میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، اگر والدین اپنے بچوں کو نظر بد کا دم صبح و شام کرنا شروع کر دیں، یہی مسنون دعائیں پڑھ کے جو بھی احادیث میں آتی ہیں، جس طرح یہ میں نے ابھی دعا پڑھی ہے، آخری 3 کل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، یہ پڑھ کے اپنے بچوں کو روزانہ صبح و شام دم کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی. زیادہ بچوں کو نظر لگ رہی ہے، اگر ہم نظر بد کا علاج بچوں کے نہیں کرتے، اس وجہ سے باڈی اور برین میں ڈفرنس آ جاتا ہے، برین کی گروتھ تک رک جاتی ہے، اور یہ زیادہ تر بچوں کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں. او سی ڈی، او ایس ڈی، اس طرح کی بیماریاں کئی. جیسے جسمانی بیماری کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس میں جسم کی نشو و نما بڑھ رہی ہوتی ہے، ذہن کی نشو و نما اس طرح سے نہیں بڑھ رہی ہوتی. تو میڈیکل کی باقاعدہ یہ ایک ریسرچ ہے، اور آپ بتا رہے ہیں یہ نظر بد ہے. یہ نظر بد سے ہوتا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن نظر کیا ہے؟ جی، ریز ہیں. جب آپ کو نظر بد نے ہٹ کرنا ہے تو آپ کی پوری باڈی کا آرڈر سسٹم آؤٹ ہو جانا ہے. دیکھیں پوری باڈی کو آرڈر کہاں سے جا رہا ہوتا ہے؟ برین سے جا رہا ہوتا ہے. آپ کے سامنے میں نے لیمو نچوڑا تو دیکھ کر کیا فیل ہوا کہ یار یہ کھٹا ہے، منہ پہ زبان پہ پانی آ گیا، ٹیسٹ آ گیا اس کا. یہ ساری چیزیں کیسے آپ نے فیل کیا؟ آپ کے آنکھوں نے دیکھا، برین نے آرڈر کیا، اور فوری ہر چیز آپ فیل کر رہے ہیں. برین پوری باڈی کو میسج کرتا ہے، میسج کرتا ہے. تو کمیونیکیشن سسٹم جو ہے اس پر جب یہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے تو وہ آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ آرڈر ہی صحیح نہیں جا رہا ہوتا، کئی بار سکڑ جاتا ہے، برین سکڑ جاتا ہے. تو اسی طرح باڈی کی بہت سارے بچوں کو نقصان ہوتا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو نظر بد کا صبح و شام لازمی دم کیا کریں. نظر بد سے بچوں میں بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، نفسیاتی بیماریاں بھی، میڈیکلی بیماریاں بھی. نہ صرف بچے بلکہ بڑوں میں بھی. میرے پاس کراچی سے ایک بچی کو لے کے، اس کی عمر 12-14 سال تھی، اس کے والد نے اس کو اٹھایا ہوا تھا، 12-14 سال ایج، اٹھایا ہوا تھا، اور یقین کریں نظامی صاحب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. بچی میرے سامنے بیٹھی ہوئی، مجھے خوف آ رہا تھا کیونکہ صرف چمڑی تھی اس کے گوشت، اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت نہیں تھا، ڈھانچہ تھا ہڈیوں کا. اور اس کے والد کے آنکھوں میں آنسو آگے، کہتے ہیں ہم نے ٹریٹمنٹ کروا تھک چکے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی. یقین کریں 2 سے 3 دم کیے ان کو نظر بد کے، اور وہ چلے گئے. تو کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ پھر آئے وہ. تو میں نے، وہ بھائی کہتے پہچانا؟ میں نے کہا جی پہچان لیا. تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو بچی کو لے کے آئے تھے وہ اب دنیا میں شاید نہیں، جتنی اس کی حالت سویر خراب تھی. تو میں نے پوچھا وہ آپ کی بیٹی آئی تھی نا اب دم کروانے، وہ کہاں ہے؟ تو کہتی یہ جو آپ کے پاس برقع پہن کے بیٹھی ہوئی ہے. کافی عرصے کے بعد جب آئی تو کہتے اس کے بعد ہی اس نے کھانا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ دن بدن آہستہ آہستہ اس کی صحت بہتر ہونا شروع ہوگی. تو نظر بد سے اس کی سمٹمز، علامات یہ ہوتی ہیں کہ بال آپ کے گرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، آپ کو نیند صحیح نہیں آئے گی، بے چینی، سستی، اکتاہٹ، ہر معاملے میں رکاوٹ، آپ ہر بندے سے جھگڑنا شروع کر دیں گے، ہر معاملے آپ نیگیٹیوٹی آپ کی باڈی جو پھینکنا شروع کر دے گی. آپ کی زبان بھی نیگیٹیو، آپ کے ایکشنز بھی نیگیٹیو، سب سوچ بھی، ہر چیز آپ فیل کریں گے کہ یار مجھے کیا ہو گیا، میں کیوں ہر وقت نیگیٹیو سوچتا بھی نیگیٹیو ہوں، بولتا بھی نیگیٹیو ہوں، بات بھی نیگیٹیو کرتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں تو لڑ پڑتا ہوں. تو نظر سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر تو بچوں کو نظر لگے، اکثر جو مسئلہ آ رہا ہے نفسیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ برین اور باڈی میں ڈفرنس آ رہا ہے، برین کی گروتھ رک جاتی ہے، باڈی کی چلتی رہتی. تو یہ بڑا اہم ایشو ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تھراپی کی جائے، یعنی قرآن پاک سنایا جائے، دم کیا جائے. تو یہ چیزیں اگر کسی بچے کو لگ کے نظر یہ ہو چکا ہے تو ایزی ہے یہ. اور نظر بد کا ہم دم کرتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم بہت ساری ویڈیوز میں بتاتے ہیں، خود بھی دم کریں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کو مزید گائیڈ کریں، دم کر سکتے ہیں. تو یہ
مسئلہ حل ہونے والا ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ باڈی اور برین کا جو ڈفرنس ہے قرآن پاک کی تھراپی سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, 100% ٹھیک ہو سکتا ہے. دوسری چیز, اگر بڑوں کو نظر لگتی, بڑی ایج والوں کو, گھر کے بزرگ ہیں یا والدین ہیں جو 25, 26, 30 سال ہیں, ان کو نظر لگتی, تو اس سے کیا سب سے زیادہ اس وقت معاشرے میں سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, تیزی سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ تیزی سے چیزیں پھیلنے کی وجہ نظر بد ہے. حسد معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور نفسیاتی مسائل بھی معاشرے میں تیزی سے پھیل رہے ہیں. نفسیاتی مسائل کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے حاسدین کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں. اور یہ 100% علامت ہے نفسیاتی مسائل ہونے کی, نظر بد لگی. ہاں, سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن آپ کے گھریلو مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اب کسی کا کوئی گھر ٹوٹ گیا, کسی کا بزنس نہیں چل رہا, کسی کو کوئی اور, اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ جو ہے معاملات نظر کی وجہ سے, نظر سے کاروبار بھی تو بند ہو سکتا ہے, نظر سے رشتے بھی ٹوٹ سکتے ہیں, یا رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں, رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں, نظر سے رشتے بالکل ہوں گے ہی نہیں. تو نظر بد سے آ جا کے بات نظر بد پہ ختم ہوتی. تو نظر بد کی وجہ سے اس طرح کے مسائل آتے ہیں. جب بڑوں کو نظر بد لگ جاتی ہے اور وہ خود اذکار بھی نہیں کرتے, قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے, دینی معاملات میں بھی سستی ہے, تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ نفسیاتی بیماریوں میں چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں. اچھا, اگر بچے کو نظر لگی, اس کے باڈی اور برین کی گروتھ رک گئی, بڑوں کو نظر لگی, وہ انگزائٹی, ڈپریشن میں چلے گئے, ابھی بیماری نہیں لگی. آپ نے سوال کیا تھا کہ بیماری کیسے لگتی ہے, کنورٹ کیسے ہو جاتی ہے, کون سی بیماریاں, کون سی لگتی ہیں. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے نفسیاتی بیماریاں. نظر لگنے سے نیگیٹو ہوتا ہے. جب وہ بڑا شخص انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس میں چلا جاتا ہے, اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو یہ شروع میں بات کی کہ اس کے برین کے اوپر یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے, نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. اب یہاں سے آرڈر نیگیٹو جاتے ہیں. ایک شخص اگر مسلسل یہ بات سوچنا شروع کر دے کہ یار مجھے شوگر ہو سکتی ہے نہیں, اسے ہو سکتی ہے, بار بار سگنل جا رہا ہے یار مجھے شوگر نہ ہو جائے, بار بار مجھے شوگر نہ ہو جائے, تو اس کو ہوگی. اگر ایک شخص کو بار بار اس کا برین سگنل دے رہا ہے یار تجھے کینسر نہ ہو جائے, کہیں ہو نہ جائے, ہے نہیں, اسے ہو جائے گا. اسے ایک بندہ 6 منتھ تک یہی چیز سوچتا رہے, اس کا برین سگنل دے رہا ہے, تو کیوں دے رہا ہے؟ نیگیٹو نظر بد اس پہ اثر ہوئی, نظر لگی, نظر نے اس کے برین کو نیگیٹو کیا, اس کی سوچیں نیگیٹو ہوئی. اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر وقت پازیٹیو سوچنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا. اسلام پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آتا ہے. ایک صحابی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے کہا مجھے اللہ کے نبی اتنے برے خواب آتے ہیں, مجھے اتنے برے خیال آتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتا. اچھا, یہاں بڑے پوائنٹ کی بات ہے. کہا میں آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا صریح الایمان, صحیح ایمان ہے. کیا مطلب؟ نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے اندر ایک ایمان ہے کہ تو نیگیٹو چیز کو ڈسکس نہیں کر رہا. اب نیگیٹیوٹی جادوگر بھی پھیلا رہے ہیں, حاسدین کی طرف سے بھی آ رہی ہے, تو نیگیٹیوٹی سے معاشرے میں مسائل اور معاملات شروع ہوتے ہیں. تو اس لیے جتنا ہو سکے پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو ماحول میں رہیں. سب سے پازیٹیو کلام اللہ کی ہے, قرآن کو پڑھا جائے, دعاؤں کو پڑھا جائے. تو جب ہم نظر بد کا علاج نہیں کرواتے, وقت گزرتا جاتا ہے, نظر لگی 5 سال, 6 سال, 7 سال گزر گئے, ہم نے علاج نہیں کروایا, تو یہاں سے سگنل جائے گا آپ کی باڈی کو. کینسر کا بھی, بریسٹ کینسر نظر بد سے ہو جاتا ہے, نظر بد سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, نظر بد سے بیماری لگ سکتی ہے, سٹمک کے ایشوز ہو سکتے ہیں, نظر بد سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی بیماری ہے جو نظر بد سے نہیں لگ سکتی. اس کا مطلب تو یہ ہے آپ جیسا سوچیں گے, نیگیٹو سوچ کے آپ جس بیماری کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لاشعوری طور پہ ہی صحیح, وہ آپ کو ہو جائے گی. اچھا, ایک چیز آپ نے بڑی زبردست کہی کہ ہمیں خود سے بھی بچنا چاہیے. وہ کیسے؟ کہ جس طرح ہم نے اپنی پریویس ایک ایسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا, ہم اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں, ہم اپنی فوٹوز لگاتے ہیں, ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, اور ہر کوئی دیکھ کے آپ کو خوش بھی نہیں ہو سکتا. اور بہت سے ایسے لوگوں کی تعداد ہے کہ جو دیکھ کے آپ سے حسد, بغض اور جیلسی والے جو فیکٹر ہیں وہ آتے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے. سیکنڈلی, ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑنا ہے, ہمیں اپنے مذہب کے ساتھ جڑنا ہے. ہم جتنا دین کے ساتھ جڑے رہیں گے ہم ان چیزوں سے بچیں گے. سمٹمز, وہ سب سے اہم چیز کہ ایک بندہ جس کو نظر بد لگ گئی ہے اور وہ کانسٹنٹلی اس کا شکار ہو رہا ہے, وہ نیگیٹو ہی رہے گا, بائی تھاٹس اور بائی ایکشنز. اور اس کے ارد, کیونکہ اسے خود تو پتہ نہیں چل رہا, اس کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ان کو پھر سوچنا چاہیے, اس کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ وہ نظر آ رہا ہے
ہماری اس ویڈیو سے پہلے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اب یہ ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچے گی پھر ان کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ اپنے قریبی اس شخص کی مدد کریں، اس کی نظر بد کو ختم کریں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اب نظر بد جو ہے نا، اب کوئی شخص یہ بھی ہماری ویڈیو سے اخذ کر سکتا ہے کہ یار آپ لوگ تو پازیٹیو کام کر رہے ہیں، تو شاید یہ ڈرا رہے ہیں کہ نظر سے قبر میں چلے جائیں گے. بھائی یہ حدیث ہے، نظر سے کیا بیماری لگ سکتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے نظر سے. شاید ہم خوف پھیلا رہے ہیں، ایسی بات نہیں. ہم بڑا اہم ٹاپک کے متعلق بتا رہے ہیں کہ نظر سے بچنا ہے، ہم نے معاشرے سے حسد کو ختم کرنا ہے، اپنے بھائی کو نظر سے بچانا ہے، اس میں کوئی خوبی دیکھے تو ماشاءاللہ کہنا ہے. تو ہم بیسیکلی نظر بد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حسد چھوڑ دو، حسد سے نقصان ہو سکتا ہے، یہ اسلام بتا رہا ہے ہمیں. تو ہمارا حسد کی طرف اشارہ ہے. یہ ڈرانا نہیں ہے کہ اب کوئی بھی بندہ ڈرنا شروع کر دے، خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے ہیں، ایسے اسباب کو اختیار کرنا ہے کہ معاشرے سے حسد ختم ہو، کسی کی خوبی دیکھ کے ماشاءاللہ کہنا ہے، دعائیں دینی ہیں اس کو. تو نظر بد سے بچنے کے اسباب اختیار کریں. نظر بد کو اتارنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھ کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دم کریں، اذکار کریں. یہاں یہ میں کہوں گا کہ اب ایک شخص کہے گا کہ یار میں اب کیسے بچ سکتا ہوں، مثلا میں تو میڈیا پہ آتا ہوں، میں کیسے بچ سکتا ہوں. ایک شخص کہتا ہے یار اب حاسد تو ہوتے ہی ہیں، پھر تو نظر لگتی رہے گی، میں تو قبر میں چلا جاؤں گا. نہیں، اسلام نے اگر نظر بد کے متعلق بتایا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی تو بتایا ہے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. نظر بد کیا ہے؟ لیئرز ہیں، شعائیں ہیں، اس کی باڈی سے نکل کے دوسرے کو ہٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی، نیگیٹو جذبات آتے ہیں، تو کیا پازیٹیو جذبات کا اثر نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. آپ پازیٹیو رہیں، اور آپ جب اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار کر لیتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد بھی پازیٹیو لیئرز کا حالہ بن جاتا ہے، شیلڈ آ جاتی ہے آپ کے اوپر، آپ حصار میں آ جاتے ہیں. جب آپ اذکار کرتے ہیں، دیکھیں جذبات، آپ سے کوئی حسد کرتا تو اس کی باڈی سے جذبات نکل رہے ہیں نا، اور آپ فیل بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ہٹ بھی کر رہے ہیں. تو جب آپ پازیٹیو ہوں گے، ایک شیلڈ وہ بنی، پھر آپ کا اللہ پہ مضبوط یقین، ایک شیلڈ وہ بنی، پھر آپ نے دعائیں پڑھی تو سٹرونگ دیوار آپ کے ارد گرد بن گئی. اب جو مرضی کوئی حسد کرتا رہے، اذکار کرنے کے بعد اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، نہیں لگے گی نظر. تو ہم نے نظر بد کی سب سے پہلے تباہ کاریاں بتائی کہ یہ نقصان ہو سکتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس خوف کو لے کے آپ گھر سے نہ نکلیں، نہیں، وہ بھی نیگیٹیوٹی ہے. کہ اگر ہم یہ والی سوچ کو لے کے بیٹھ جائیں، ہم اس کے پازیٹیو حصے کو لیں کہ ہمیں بچنا ایسے ہے. اس پازیٹیو حصے کو یہ لینا کہ نظر لگ جاتی ہے، ہم نے اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. وہ ہیں اذکار، وہ ہیں دعائیں، وہ ہے پازیٹیو سوچنا. وہ جذبات جو پازیٹیو ہیں، اللہ پر یقین ہے، وہ آپ کو اس نظر سے بچا لیں گے. تو اس لیے صبح شام کے اذکار، دعائیں، پابندی، اپنے بچوں کو صبح شام کا دم سب کو کرنا چاہیے، اور خود اپنے اوپر بھی دم کرنا چاہیے، اور وہ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے جس سے نظر لگتی ہے کہ تاکہ اس سے بچا جائے. پازیٹیو کام کریں، اپنی خوبیوں کو چھپائیں، ان چیزوں سے پھر انشاءاللہ بیماریاں بھی نہیں لگیں گی. اگر نظر بد کی وجہ سے کسی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، ایک بیماری رپورٹ میں آ گئی ہے، تو اس کا رپورٹ والا علاج کروائیں، یعنی میڈیکلی علاج کروائیں، اور ساتھ دم بھی کروائیں. بے شک، کیونکہ دعا اور دوا دونوں ضروری ہیں. بے شک. ہم یا صرف دوائی کھاتے ہیں یا صرف دعا کراتے ہیں، دونوں طریقے غلط ہیں. پہلے دعا اللہ سے مانگے، پھر دوائی. دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، وہی میڈیسن جو آپ پہ اثر نہیں کر رہی بڑی تیزی سے اثر انداز ہوگی. بیوٹیفل میسج. اور ویسے بھی میں آپ کی نوٹ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو بھی اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ ہم برائی چنیں یا اچھائی چنیں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری ویڈیوز کا مقصد اصلاح ہے، ہماری ویڈیو کا مقصد پینک کریٹ کرنا نہیں ہے، اور برائی کو لیبریٹ کرنا ہے کہ برائی نظر آئے تو اس کو کیسے آپ نے ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے اذکار کا ہم ذکر کرتے ہیں، قرآن کریم کا ذکر کرتے ہیں، اپنے خوبصورت مذہب اسلام، دین اسلام کا ذکر کرتے ہیں، احادیث کا ذکر کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے زندگی گزار کے دکھائی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، بے شمار آفات سے ہم بچ جائیں گے. اسی میسج کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو. میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا. عثمان جسمانی صاحب کی گفتگو آج بھی بڑی فروٹفل رہی، اور ہمارا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو سے آپ سیکھ سکیں وہ پازیٹیو چیزیں
جو شاید آپ کو پتہ تو ہے لیکن آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں پیچھے چلی جاتی ہے، ان پہ گرد پڑ جاتی ہے، ان کو صاف کریں اور آپ ریوائیو کریں چیزوں کو، دین کے ساتھ جڑیں، اور دین کے ساتھ جڑنے میں ہی فلاح ہے. پھر نظر کیا اور نظر بد کیا، کوئی بھی آپ کو نقصان یا آپ کی فیملی کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور عثمان جزمانی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ایسی ہم سے سوال کرتے رہیں، ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے رہیں گے. اللہ حافظ.